رمضان میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے 3 بڑے فائدے۔ ایک بات آپ کو میں بتا دیتا ہوں، ہمارے سماج میں یہ سوال ہمیشہ رہتا ہے، کیا رمضان شریف کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں حرام ہے، کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ لیکن میں آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جائز ہے، مانا اس شرط کے ساتھ کہ آپ روزے کی حالت میں ہو۔ اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے ہم بستری نہ کرو، اگر کی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس سے سخت گناہ بھی ہوگا۔ جس طرح سے کھانے پینے سے روکا جاتا ہے، اسی طرح بیویوں کی خواہشات سے بھی پرہیز کیا جائے تو یہ مانا ہے، لیکن رات کے حصے میں بیوی سے ملاقات کر سکتی ہیں، اور اگر دن میں کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو دن کے حصے میں بھی بیوی سے ہم بستری کر سکتی ہیں۔ لیکن یاد رہے، آپ روزے سے نہ ہوں اور روزے کی حالت میں بالکل منع ہے۔ رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے 3 بڑے فائدے یہ ہیں۔ نمبر 1، اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، کیونکہ رمضان شریف کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، اور اس مہینے میں لوگ عبادت کرتے ہیں، نماز، روزہ اور اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے قلب روشن ہوتا ہے، ایمان میں ایک نئی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے مرد اور عورت کی منی میں، یعنی جس منی سے اللہ تعالیٰ ایک انسان کا وجود ظاہر کرتا ہے، تو اس منی میں بھی نکھار پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھیے، اللہ والے اور اللہ کے ولی جن کی اولاد بھی نیک ہوا کرتی ہے، اس کی وجہ بھی صرف یہی ہوتی ہے کہ یہ عبادت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا قلب تو روشن ہوتا ہی ہے، ان کا ایمان بھی ایک دم نورانی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے اللہ تعالیٰ اس کی منی کو بھی نکھار دیتا ہے، جس کے ذریعے سے ان کی ہونے والی اولاد نیک پیدا ہوتی ہے۔ عبادت کے ذریعے اس پانی میں نکھار پیدا ہوتا ہے، اس لیے اولاد نیک پیدا ہونے کی کافی حد تک یقین رہتا ہے۔ نمبر 2، رمضان شریف کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے، یعنی ہم بستری کرنے سے شیطان کی باتوں سے میاں بیوی بچے رہتی ہیں۔ رمضان کے مہینے کے علاوہ اور دنوں میں شیطان بیوی کے کمرے میں داخل ہوتا ہے، جہاں میاں بیوی اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، وہاں وہ داخل ہو جاتا ہے، اور شیطان اپنے گندے اثر بیوی کے پیٹ میں داخل کر دیتا ہے اور اپنی شرارت کرتا ہے، جس کی وجہ سے شیطانی شرارتوں والی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں، اللہ کے محبوب ہم سب کے پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان آ جاتا ہے بچے کو پریشان کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ شرارت کرتا ہے۔ بچہ تبھی پریشان رہتا ہے، تو اس لیے بچے کی پیدائش پر اذان دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچے کو کافی راحت ملتی ہے۔ شیطان اس بچے کے پاس سے بھاگ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان پڑھنے سے شیطان کافی دور بھاگ جاتا ہے، اس لیے اذان پڑھنے میں دیری بالکل نہ کریں۔ جیسے ہی بچے کی پیدائش ہو تو اسی وقت اذان پڑھ دی جائے۔ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تب بھی شیطان اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتا ہے، اور اس وقت بھی شیطان مرنے والے کو کافی پریشان کرتا ہے، تاکہ اس کی زبان سے الٹی سیدھی باتیں نکلیں اور کلمہ شریف بالکل نہ پڑھ پائے۔ اس لیے وہاں پر جو لوگ موجود ہوتی ہیں تو وہ کلمہ شریف زور زور سے پڑھتی ہیں، تاکہ مرنے والے کو کلمہ یاد آ جائے اور وہ سن کر کلمہ پڑھ لے، اور جب انتقال ہو جاتا ہے تب بھی وہ پیچھا نہیں چھوڑتا اور قبر میں بھی آ جاتا ہے، اور قبر کے اندر بہکانے لگتا ہے، پریشان کرنے لگتا ہے، شرارتیں کرتا ہے، تاکہ یہ سوالوں کے صحیح جواب نہ دے سکے۔ تو اللہ کے رسول حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان کی آواز سن کر
शैतान मीलों दूर भाग जाता है, जिसकी वजह से कब्र पर अजान पढ़ी जाती है और मुर्दे को काफी राहत मिलती है। इसी तरह जब मियाँ बीवी मुलाकात करते हैं हम बिस्तरी के लिए, तो उस वक्त भी शैतान अपनी शरारतों से बाज नहीं आता है। शैतान अपने गंदे ख्याल दिमाग में डालता है। इससे बचने के लिए अल्लाह के रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ बताई। मियाँ बीवी को हम बिस्तरी के वक्त दुआ पढ़नी जरूर चाहिए। वो दुआ ये रही, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना। इसका तर्जुमा ये है, अल्लाह के नाम से मैं ये काम शुरू करता हूँ। ऐ अल्लाह तू हमें शैतान से बचा और जो औलाद तू हमको दे उसको भी शैतान से दूर रख। शैतान रमजान के महीने के अलावा दूसरे दिनों में मियाँ बीवी के बीच घुसकर दोनों के ताल्लुकात को ख़त्म करने की कोशिश करता है। इससे बचने के लिए हर इंसान को ये दुआ ज़रूर पढ़नी चाहिए। रमज़ान के महीने में हम बिस्तरी करने से नेक औलाद पैदा होने की उम्मीद बढ़ जाती है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के महीने में शैतान को जंजीर से अल्लाह ताला कैद कर देता है। नंबर 3, रमज़ान के महीने में बीबी से हम बिस्तरी करने से 70 गुना सवाब मिलता है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमज़ान के महीने में जब कोई नेकी की जाए या फिर कोई बुराई की जाए तो दोनों का बदला 70 गुना बढ़ा दिया जाता है और हम बिस्तरी करना सवाब है, क्योंकि अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सवाब दिया जाता है। एक बार सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मियाँ बीवी मुलाकात करते हैं, क्या उनको भी सवाब मिलता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, अगर वो जिना करते हैं तो क्या उनको अजाब नहीं दिया जाता? और वैसे भी वो बीबी के हक अदा कर रहे हैं, इसलिए अपनी बीबी से हम बिस्तरी करने से अल्लाह ताला सवाब देता है। जब रमज़ान के महीने में हम बिस्तरी की जाए तो 70 गुना ज़्यादा सवाब दिया जाता है। ये 3 बड़े फायदे हैं रमज़ान के महीने में बीबी से हम बिस्तरी करने के। लेकिन याद रहे, रोज़े की हालत में ना हो, वरना सख्त से सख्त गुनाह मिलेगा और जिसकी वजह से आपका रोज़ा भी टूट जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।